السلام علیکم ناظرین، سنو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سردار اویس، اور آج ہم بات کریں گے فافن کی ایک رپورٹ آئی ہے جو کہ پاکستانی ایک ادارہ ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کافی عرصے سے جو ہے وہ یہاں پر کام بھی کر رہا ہے، اور اس کی جو جتنی بھی رپورٹس ہوتی ہیں وہ بڑی مصدقہ ہوتی ہیں جن کو انٹرنیشنلی بھی کوٹ کیا جاتا ہے۔ تو فافین کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جو 11واں سیشن تھا قومی اسمبلی کا گزشتہ دسمبر میں، جس کا دورانیہ جو تھا وہ تقریباً 9 دن تھا۔ یہ 10 دسمبر کو شروع ہوا تھا اور 19 دسمبر تک یہ سیشن چلا تھا۔ فافن نے ایک رپورٹ جاری کی ہے ممبران اسمبلی کی حاضری کے حوالے سے کہ کتنی جو ہے وہ حاضری رہی، کتنی فیصد ممبران اسمبلی کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں کس حد تک جو ہے وہ سنجیدہ رہے۔ ظاہر عوام جو ہے وہ 5 سال کے بعد انہیں منتخب کرتی ہے، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے، اور خاص کر جو ان کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا اور عوام کی بہتری کے لیے قانون سازی کرنا، ملکی مفاد میں قانون سازی کرنا۔ اور فافن نے جو ہے وہ اس رپورٹ کے بعد جو ہے سارا کچا چھٹا کھول دیا ہے کہ ممبران اسمبلی جو ہیں وہ کس حد تک سنجیدہ ہیں عوامی مسائل کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، اور خاص کر پارلیمانی نظام میں یا پھر قومی اسمبلی کی جو کارروائی ہوتی ہے جو کہ بڑی اہم گردانی جاتی ہے جمہوری ممالک میں، اور باقی جو دیگر ہمارے یورپی ممالک کو آپ دیکھ لیں جہاں جمہوریت پنپتی ہے، جہاں سے ہم نے جمہوریت کو اڈاپٹ کیا ہے اور آج اسی نظام پر ہم چل رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں فافن کی رپورٹ کے مطابق۔ فافن کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ یہ جو 11واں سیشن تھا، اس میں جو ہے وہ قومی اسمبلی کے جو اجلاس تھا اس میں 54 جو ایم این ایز تھے انہوں نے شرکت نہیں کی۔ یہ جو 9 دن کا جو سیشن تھا اس میں انہوں نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوں، جس کے لیے عوام سے وہ وعدے بھی کرتے ہیں، وہاں پر جا کر بڑے بڑی تقریری بھی کرتے ہیں اور پھر اسی نام پر ووٹ لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ قومی اسمبلی کے ایوان کے اجلاس میں شرکت کی جائے، وہاں پر اپنے حلقے کی نمائندگی کی جائے، یا عوام کے جو مسائل ہیں وہ ایوان میں حکومت کے سامنے بھی رکھے جائیں، اور جو وہاں پہ ارباب اختیار ان کے سامنے بھی رکھے جائیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ جو 11واں سیشن تھا اس میں ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات یہ آئی کہ جو اسلام آباد کے 3 ایم این ایز ہیں ان کی جو حاضری تھی وہ باقی جو ایوان ہے قومی اسمبلی کا، جتنے بھی پاکستان کے ممبران اسمبلی ہیں ان سے جب تقابلہ کیا گیا فافن نے، تو وہ زیادہ ریگولر نظر آئے، جس میں راجہ خرم نواز، انجم وکیل خان، اور اسی طرح جو ہے وہ طارق فضل چودھری، ان تینوں کی جو حاضری تھی وہ پورے ایوان پر بھاری تھی، یعنی باقی تمام ممبران سے زیادہ باقاعدہ تھے۔ ظاہر ہے جیسے ہم دیکھتے تھے اسکول کے قریب جو بچہ ہوتا تھا پہلے تو وہ اس کی حاضری بھی بڑی باقاعدگی سے ہوتی تھی، ٹائم پہ بھی آتا تھا، تو اسی طرح یہ جو تینوں ممبران اسمبلی ہیں، ظاہر پارلیمنٹ ان کے بڑی قریب ہے، تو گائے بگائے جو ہے وہ کام بھی کرتے ہیں، اپنے نمٹاتے ہیں، اور ساتھ پارلیمنٹ میں بھی حاضری لگاتے تھے، جبکہ جو باقی ممبران ظاہر انہیں دور دراز علاقوں سے آنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر اجلاس کا ہر مہینے کو ٹی اے ڈی اے دیا جاتا ہے، اور خاص کر جو ممبران اسمبلی کراچی سے تشریف لاتے ہیں انہیں بائر جو ہے وہ ٹکٹ بھی اسمبلی کی جانب سے دیا جاتا ہے، اور باقی بھی جو ٹی اے ڈی ایز ہیں وہ ان کو دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو وفاقی وزراء ہیں، ہم نے دیکھا ہے جب سے اس حکومت نے حلف اٹھایا ہے تو ہر اجلاس میں یہ شکوہ ممبران اسمبلی کی جانب سے ان کے لبوں پر ہوتا ہے کہ وزراء جو ہیں وہ ایوان میں نہیں آتے، وزراء جو ہیں وہ سوالات کے جوابات دینے کے لیے ایوان کو جو وقت نہیں دیتے، اور ہر دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہ شکوے ہوتے رہے۔ لیکن یہ جو 11واں سیشن تھا جو کہ سال 2024 کا آخری سیشن تھا قومی اسمبلی کا، جو کہ 19 دسمبر کو اختتام پذیر ہو گیا تھا، اس کے جو آخری چند روز تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ کافی سخت رد عمل دیا گیا تھا ممبران اسمبلی کی جانب سے، ایون کہ ایک بار تو جو ڈپٹی اسپیکر تھے انہوں نے اجلاس ہی ملتوی کر دیا تھا کہ بارہا وزراء کو یہ یاد دلایا گیا، ان کو یہ پیغام بھی بھجوائے گئے کہ آپ اپنے جو جوابات ہیں منسٹریز کے حوالے سے، ان کے جو سوالات ہیں ممبران کے، ان کے جوابات دینے کے لیے خود جو ہیں وہ ایوان میں آئیں، نہ کہ سیکٹری کو بھیج دیں منسٹری کے یا کسی اور بندے کو بھیج دیں۔ اور ممبران کی جانب سے بھی یہ شکوہ کیا گیا کہ ہمیں کوئی مطمئن جواب نہیں ملتا سیکٹریز کی جانب سے، یا جو بھی نمائندہ وزارت کی جانب سے یا متعلقہ وفاقی وزیر کی جانب سے ایوان میں بھیجا جاتا ہے۔ اس پر 2 مرتبہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ چند ایک وزراء کے علاوہ جو ہے باقی وزراء پھر بھی ایوان نہیں آئے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعظم کو جو ہے وہ خط لکھا جائے اور خط کے ذریعے ان کو آگاہ کیا جائے کہ اپنی جو ان کی وفاقی کابینہ کے وزراء ہیں
ان کو پابند بنایا جائے کہ وہ قومی اسمبلی کے ایوان میں آئیں، یہاں پر جو ایم این ایز ہیں ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں، اپنے محکموں کی کارکردگی جو ہے وہ ایم این ایز کے سامنے رکھیں۔ اس پر جو سید یوسف رضا گیلانی ہیں انہوں نے ایک بڑا زبردست کامنٹ بھی کیا تھا، جو کہ خود وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اسپیکر بھی رہے ہیں اور آج کل چیئرمین سینٹ بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو تب میں ہر اجلاس میں شرکت کرتا تھا، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب وزیر اعظم یعنی قائد ایوان خود قومی اسمبلی میں آئے گا تو پھر وفاقی جو وزراء ہوں گے انہیں بامر مجبوری بھی آنا پڑے گا، اگر ان کا دل نہ بھی چاہے، ان کی مصروفیت بھی ہو، لیکن جب قائد ایوان اگر اجلاس میں خود شرکت کے لیے آ رہا ہے تو پھر اس کی کابینہ کے تمام وفاقی وزراء جو ہیں وہ کسی بھی عذر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اجلاس میں شرکت کو یقینی بناتے ہیں۔ تو یوسف رضا گیلانی کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس عمل کو جو ہے وہ روکنا ہے، وزراء کی حاضری کو یقینی بنانا ہے، تو وزیر اعظم شہباز شریف کو جو ہے وہ اپنی حاضری بھی یقینی بنانی ہوگی اور ان کو خود ایوان میں آنا ہوگا۔ اور یہ ایک بڑی اس کے وزیر اعظم کی حاضری کے حوالے سے میں آگے فافین کی رپورٹ کا ایک بڑا اہم انکشاف ہے کہ 11ویں سیشن کے کسی بھی ایک اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف شریک نہیں ہوئے، یعنی یہ جو 9 دن سیشن چلا ہے اس میں وزیر اعظم صاحب جو کہ قائد ایوان ہیں انہوں نے زحمت نہیں کی کہ وہ اس ایوان میں آئیں، جہاں کے ممبران اسمبلی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، کارکردگی پیش کریں۔ ظاہر جو ایم این ایز ہوتے ہیں ان کا بھی ملنا پھر وزیر اعظم سے بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ایوان ہی وہ واحد جگہ ہوتی ہے جہاں ہر ایم این اے جو ہے وہ اپنے مسائل لے کر وزیر اعظم کے پاس آسانی سے جا سکتا ہے، اور یہی وہ ایوان ہوتا ہے جو کہ وزیر اعظم کو منتخب کرتا ہے، اور یہی جو ایم این ایز ہوتے ہیں جو بعد میں وزیر اعظم سے ملنے کے لیے جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانے اور ریفرنسز کا استعمال کرتے ہیں، اور یہی ایم این ایز پھر اسی وزیر اعظم کو منتخب بھی کرتے ہیں، انہی کے ووٹوں سے وزیر اعظم جو ہے وہ قائد ایوان کے منصب پر فائز ہوتا ہے، لیکن حلف اٹھانے کے بعد جو ہے وہ پھر اس ایوان کو بھول جاتے ہیں، اور جب کہیں ترمیم منظور کروانی ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر وزیر اعظم جو ہے وہ ایوان کا رخ کرتے ہیں، اور یا پھر کوئی محلاتی سازش کا سامنا ہو، کرسی جاتی نظر آ رہی ہو، اقتدار کی جو کشتی ہے وہ ڈول رہی ہو، تو پھر جو ہے وہ وزیر اعظم ایوان کا رخ کرتے ہیں، ایم این ایز سے بھی ملتے ہیں، ان کے اعزاز میں شائع بھی ہوتے ہیں، زورانے بھی ہوتے ہیں، لیکن عام روٹین میں جہاں عوامی مسائل کی بات ہوتی ہے، جہاں ممبران اسمبلی کے مسائل کی بات ہوتی ہے، ملکی بقا کی بات ہوتی ہے، ملکی مسائل کو سننے کی بات ہوتی ہے، تو وزیر اعظم صاحب کی مصروفیت جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے۔ میں نہ صرف موجودہ وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں بلکہ سابقہ ادوار میں بھی دیکھا جائے تو پاکستان میں جو وزیر اعظم ہیں وہ وزراء اعظم جتنے بھی گزرے ہیں انہوں نے ایوان کو خاصی اہمیت نہیں دی، گوکہ عمران خان بھی جب وزیر اعظم تھے تو وہ بھی بہت کم ایوان کو ٹائم دیتے تھے، ان کی مصروفیات بھی زیادہ ہوتی تھیں، اور یہی گلے شکوے تب بھی جو ہیں وہ رہتے تھے۔ اسی طرح جو قائد حزب اختلاف ہے عمر ایوب خان، ان کی حاضری وزیر اعظم کی نسبت جو فافین نے جاری کی ہے وہ 75% ہے، یعنی انہوں نے 7 اجلاسوں میں شرکت کی ہے، 9 میں سے 7 اجلاسوں میں جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں، انہوں نے اپوزیشن کی نمائندگی کی ہے، اور بطور قائد حزب اختلاف وہاں پر اپنی پارٹی کی بھی نمائندگی کی اور تقاریر بھی کی، اور جو ان کے حلقے کے عوام کے مسائل ہیں وہ بھی وہاں پر پیش کیے۔ ظاہر ہے جو قائد ایوان ہوتا ہے اور وہ جہاں نہ صرف اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے بلکہ وہ پورے ایوان کا قائد ہوتا ہے، پورے ایوان کا سربراہ ہوتا ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومت ہو۔ تو اسی طرح جو قائد حزب اختلاف ہوتا ہے اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، وہ بھی تمام اپوزیشن جماعتوں کا نمائندہ ہوتا ہے، اور جتنے بھی پاکستان کی عوام نے حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کو ووٹس دیے ہوتے ہیں وہ ان کی وہاں پر نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح وفاقی وزراء کی اگر حاضری کی بات کی جائے تو وفاقی وزراء میں جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اس ٹینور میں وزراء کی کارکردگی کوئی تسلی بخش نہیں رہی، تو وزراء میں جو وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف وہ سب پر برتری لے گئے، یعنی ان کی جو حاضری کا شرح ہے وہ 63% بنتی ہے، یعنی 63% انہوں کی حاضری جو ہے وہ اس 11ویں سیشن میں رہی، اور وہ ہر سیشن میں ہم نے دیکھا کہ وہ شریک ہوتے رہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو لفظی مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، لفظی جنگ جو ہو رہی ہوتی ہے حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان، تو حکومت کی طرف سے جو ایک نام ہمیں زیادہ بولتا ہوا نظر آتا ہے، جو اپوزیشن کا مقابلہ بھی کرتا ہے، تو وہ خواجہ آصف ہی ہوتے ہیں، تو شاید انہیں یہ قیادت کی جانب سے بھی ڈائریکشن ہوگی کہ خواجہ صاحب آپ نے ہر اجلاس میں شرکت کرنا ہے، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کو کاؤنٹر بھی کرنا ہوتا ہے، اپوزیشن کا جواب بھی دینا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اجلاس میں ہمیں خواجہ آصف ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں جو اپوزیشن کا مقابلہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر لڑ جھگڑ بھی رہے ہوتے ہیں، پھر باہر میڈیا سے بھی ٹاک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو اسمبلی کا ایوان ہوتا ہے، جو اسمبلی کا جو محاذ ہے وہ خواجہ آصف نے اکیلے ہی سنبھالا، اور اسی وجہ سے ان کی جو حاضری ہے وہ بھی زیادہ نظر آئی۔ تو یہ جو تمام جو فافین کی رپورٹ ہے اگر اس کا لب لباب نکالا جائے تو وہ یہی ہے کہ مجموعی طور پر جو پاکستان کے منتخب عوامی نمائندے ہیں
وہ غیر سنجیدہ ہیں، وہ ایوان کو سنجیدہ نہیں لیتے، حالانکہ یہی وہ ایوان ہے جہاں پہ عوامی مسائل کا حل موجود ہے، اور اسی ایوان میں قانون سازی کے ذریعے آپ جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ جمہوری طور پر جو ممبر قومی اسمبلی ہوتا ہے اس کا کام گلی پکی کرنا، سڑک بنانا، کھمبے لگانا نہیں ہوتا، بلکہ جمہوری ملکوں میں اور جمہوریت کی اگر اصل روح کو اور جمہوریت کی اگر اصل تعریف کو پڑھا جائے، پرکھا جائے، تو ممبر جو قومی اسمبلی ہوتا ہے، جو آپ کے ایوان میں جسے آپ منتخب کر کے بھیجتے ہیں، اس کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا، اور پھر بیوروکریسی کا اور دیگر اداروں کا کام ہوتا ہے اس پر عمل درآمد کرنا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جمہوری شعور اور جمہوری لیول اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ آج ایم این اے جو ہے وہ کھمبے لگانے کے لیے، گلی پکی کرنے کے لیے اور سڑک پکی کرنے کے لیے رہ گیا ہے۔ قانون سازی سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ قانون سازی تب بھی ہوتی ہے جب انہوں نے کوئی اپنی چیز لانی ہوتی ہے، نظریہ ضرورت کو منوانا ہوتا ہے، یا پھر جو ہے جس میں حکومت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، یا پھر جو اعلیٰ قیادت ہے اس وقت کے جو ارباب اختیار ان کا جو فائدہ ہوتا ہے، تو وہ قانون سازی ضرور لائی جاتی ہے۔ البتہ ابھی تک جو وہ عوام کے مفاد کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے یا عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی ایسی قانون سازی ایوان میں نہیں لائی گئی۔ جتنے بھی سیشن ہوئے، جتنے بھی اجلاس ہوئے، انہوں میں تنقید برائے تنقید ہوئی، ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر ہی چلائے گئے، اور اسی طرح ہلڑ بازی میں اور دھینگا مشتی میں جو ہے وہ اب تک کے اجلاس ختم ہو گئے۔ اور یہ بھی میں جاتے جاتے بتاؤں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ہے وہ ایک رپورٹ کے مطابق جو قومی اسمبلی کا ایک دن کا اجلاس ہے اس پر 6 کروڑ 65 لاکھ روپے پاکستانی عوام کے ٹیکس کے خرچ آتا ہے۔ 6 کروڑ 65 لاکھ روپے میں ایک اجلاس آپ کو پڑتا ہے، تو پھر اسی کو جو ہے وہ پورے سال میں جتنے سیشن ہوتے ہیں ان سے آپ ضرب کر لیں تو دیکھیں کہ پاکستانی عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ کس قدر یہاں پر بھایا جا رہا ہے، لیکن اس کا حاصل وصول کیا ہو رہا ہے یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ آئندہ پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔